بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سامعین و حاضرین، میرے نہایت قابل صد احترام اس ٹائم لائیو دیکھنے والے اصلاح احوال چینل پہ، فیس بک پیج پہ اور اسی طرح الہادی انسٹیٹیوٹ پہ، یوٹیوب چینل الہادی انسٹیٹیوٹ، میں آپ سب کا بےحد مشکور ہوں اور آپ کی اس نیکی اور خیر کی کاوش میں برابر حصہ دار اور شریک آپ کا ہونا، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. تو آج بہت ساری ویڈیو کے بعد، بہت سارے دنوں کے بعد جس چیز کی طرف ہم توجہ دلا رہے تھے اور آپ بھی ہمارے ساتھ پیش تھے کہ کیوں نہ ہو دنیا کی زندگی فانی ہے اور آخرت باقی ہے. دنیا میں تو جگہ کا انتقال نام پہ ہوتا ہے، لیکن ایک انتقال جب وہ جگہ انسان کی مخصوص ہو جاتی ہے، قبر، تو ایک انتقال وہ ہوتا ہے اور وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے اخروی زندگی کا. تو دنیا کی زندگی، اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، دارالامتحان ہے، لیکن آخرت کی اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اس دارالامتحان والی زندگی میں کچھ ضرور ایسی نیکیاں ہونی چاہیے کہ جو اخلاص کے اوپر مبنی ہوں اور جس کے اندر ساری انسانیت کا افادہ ہو. تو اسی سلسلے کی یہ کڑی کہ ہم نے سلسلہ تعلیم القرآن، جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان عربی تھی اور قرآن مجید بھی عربی ہی میں نازل ہوا، اور عربی زبان ہی جنت کی زبان ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم قرآن مجید کو، جو اصل زبان ہے جس کی تفصیل ہم پہلے سن چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں، تو اس قرآن مجید کو اسی عرب زبان کے اندر پڑھا جائے. اور وہ پڑھا جانا ضروری ہے. حروف کی ادائیگی عربی زبان کے اندر، عربی لغت میں ہونا ضروری ہے. بصورت دیگر ہماری سب سے محتم بالشان عبادت، نماز جیسی عبادت، اگر حروف کی ادائیگی اس میں صحیح نہ ہوئی تو وہ ہماری نماز جیسی محتم بالشان عبادت بھی رائے گاں اور ضائع چلی جائے گی. وہ کیسے؟ ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا چلوں گا کہ ایک لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے ذل، ذال کے ساتھ. اب یہ ذل، ذال کے ساتھ اس کا معنی ہے وہ ذلیل ہوا، اور اگر اس کو ہم ذال کے تلفظ کی بجائے اس کی ادائیگی میں ذرا سختی لے آئیں گے اور ذلہ کی جگہ ہم ذلہ کہہ دیں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا پھسلا ہوا. اور اگر زا کی جگہ ہم خا اور غا نقطے والا لے آئیں گے جو کہ نرم حروف میں سے ہے غل، تو اس کا معنی ہوگا ہو گیا. اور اگر چوتھا انہی ملتے جلتے حروف میں سے غاد ہے کہ جس کا اپنا ایک انتہائی مشکل مخرج ہے، اگر اس غاد کو ہم ذلہ کی جگہ غلہ کہہ دیں گے تو اس کا معنی ہے گمراہ ہو گیا. اب ایک حرف اصل ادائیگی ذلہ، اس میں سختی لائیں ذلہ، نرمی لائیں غلہ، اور موٹاپا ہے اس کے اندر غا قا غا، تو اس کا معنی کچھ ہے. اور غلہ غاد کے ساتھ، صاد غاد کے ساتھ اس کا معنی گمراہ ہے.
تو چھوٹی سی ہماری عربی کے اندر صحیح ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے اتنی بڑی غلطی وہ سرزد ہو جاتی ہے، اور اس کو تجوید کے اندر لحن جلی کہتے ہیں، کیونکہ غلطی کی دو قسمیں ہیں، لحن خفی اور لحن جلی، اپنے موقع پہ اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو لحن جلی کا حکم یہ ہے کہ اس سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے قل، اب اس کا معنی ہے کہو، اگر ہم کہیں گے کل، اس کا معنی ہے کھاؤ، تو کتنے معنی میں تبدیلی آ گئی۔ علیم ہے، معنی جاننا ہے، علیم کی جگہ اپنی اصطلاح میں بولتے چلتے ہم علیم علیم کہتے ہیں، دردناک عذاب، کتنا معنی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو اس لیے یہ ضرورت پیش آئی، اور ضروری ہے ہمیں ایماندار ہونے کے ناطے کہ ہم قرآن مجید کو صحیح عرب زبان کے اندر تجوید کے ساتھ صحیح حروف کی ادائیگی کے ساتھ سیکھنے والے بن جائیں، اور تاکہ ایک ایک حرف پہ جو اللہ کا وعدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہ ایک ایک حرف پہ اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، تو تاکہ ہم اچھی طرح قرآن پڑھیں اور ایک ایک حرف پہ ہم 10 نیکیاں پانے والے بن جائیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنے بڑی شرف کی بات ہے کہ قرآن مجید ہمیں، اگر سورہ فاتحہ یاد ہے، وہ قرآن مجید کا بہتم بشان حصہ ہے، اگر صحیح ادائیگی کے ساتھ ہم صرف سورۃ فاتحہ ہی پڑھیں، سورۃ الاخلاص ہی پڑھیں، ہمیں اس کی ادائیگی صحیح آتی ہو، تو میرے دوستوں اور بزرگوں یہ ضروری ہے، نہ یہ کہ پورا قرآن پڑھتے رہیں اور ہماری حروف کی ادائیگی ٹھیک نہ ہو۔ آج ہم تو بڑے ہو گئے لیکن ہم نہیں سیکھ پائے، ہمیں بھی کوشش، محنت، جد و جہد کرنی چاہیے۔ جب دنیا کی ساری چیزیں ہم آخری عمر کے حصے تک سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کی یہ لا ریب کتاب، سب سے عظیم الشان کتاب، اس کو سیکھنا حد درجہ ضروری ہے۔ اگر اپنی زندگی کے اندر نہیں سیکھ پائے تو آج اپنی اولادوں کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ تو یہ اسی وجہ سے سلسلہ شروع کیا کہ آپ اس کار خیر کے اندر خود بھی سیکھیں، اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں، اور اپنے اعزا و اقارب میں اس الہادی انسٹیٹیوٹ یوٹیوب چینل کو آگے شیئر کریں، اصلاح احوال پیج کو شیئر کریں، پوری دنیا تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ آپ کے ایک شہادت کی انگلی سے یہ شیئر کیا گیا پیغام، یہ سبسکرائب کیا گیا چینل، مجھے یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدال علی الخیر فلہ اجر مثل کفاعلی، کہ جو نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے اس کو اللہ اسی طرح اجر عطا فرماتے ہیں جیسے نیکی کرنے والے کو عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ رہنما ہوں گے، آپ دوسروں کو توجہ دلا رہے ہوں گے، دوسروں تک اس پیغام کو پہنچا رہے ہوں گے، اور امت محمدیہ ہونے کے ناطے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ لوگ قرآن مجید صحیح عرب کے لہجے میں اور صحیح حروف کی ادائیگی کے ساتھ، میں اور آپ بھی، ساری امت مسلمہ، وہ عمر جس عمر کے حصے میں ہیں، وہ مرد ہیں، وہ عورتیں ہیں، وہ بچے ہیں، وہ سیکھنے والے بن جائیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ ہمیں الہادی انسٹیٹیوٹ یوٹیوب چینل، اس کو لائک کرنا ہوگا، شیئر کرنا ہوگا، اور اس کے تمام پروگرامات کو ہم نے دیکھنا ہوگا، اصلاح احوال پیج پر آ کر اپنی مزید علم کے اندر اضافہ کرنا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بھرپور تعاون فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل کے اسباق میں سبق کے اندر ابتدائی ہدایات جو ہیں ان پہ بات ہوگی، اور پرسوں انشاءاللہ ہم حروف تہجی تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، صفات کے ساتھ اس کی ادائیگی اور اس کی تدریس کا عمل شروع کریں گے۔ اس سے پہلے جتنا ہو سکے آپ اس چینل کو پروموٹ کریں، اس کو شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن مجید سیکھنے والے بنیں گے، اس میں آپ کا نسبت بھی آئے گی، آپ کا تعلق بھی رہے گا، تو اللہ اجر و جو ہے بے پناہ اجر سے ہم سب کو نوازے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔